بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز۔ تو آج ہم آپ کو لے کر آئے ہیں لاہور ایکسپو سینٹر، جہاں پر پاکستان ایگری ایکسپو 2022 جاری ہے۔ پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور پاکستان میں پیدا ہونے والے اناج، سبزیاں، فروٹس، ان کو جس قدر پروموٹ کیا جائے بہتر ہے۔ اور سب سے اچھی بات یہ تھی کہ یہاں پر ہمیں ایسے مہمان گرامی بھی دکھائی دیے جو مشرق وسطیٰ کے ڈفرینٹ ممالک سے آئے ہوئے تھے، اور ڈیفینیٹلی ان کا مقصد یہاں پہ تجارت ہی تھا۔ پاکستان کی پیدا ہونے والی تمام تر غذائیں نہایت اہم ہیں، اور یہاں اس ایکسپو میں دیکھ کر ہمیں ان کی انواع و اقسام بھی بہت بھائی کہ بہت ہی اقسام کی اشیاء ہمارے ملک میں پیدا ہوتی ہیں۔ اب یہ بات قابل غور ہے کہ کیا وجہ ہے کہ اس قدر بہتر طریقے پہ پیدا ہونے والی اشیاء اتنے بڑے پیمانے پہ کیوں نہیں تیار کی جا رہی ہیں کہ وہ ملک بھر کی تمام تر ضروریات کو بحسن و خوبی پورا کر سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایسی یونیورسٹیاں اور ایسے زرعی اداروں کے اسٹال بھی لگے ہوئے تھے جنہوں نے ریسرچ کر کے بہت اچھی اشیاء تیار کی، یعنی ڈفرینٹ قسم کے فوڈ سپلیمنٹس تیار کیے، ڈفرینٹ قسم کے مشروبات تیار کیے، چٹنی، مربے یہ تیار کیے۔ لیکن جب ان سے بات کی گئی تو انہوں نے یہی بتایا کہ ہم لوگ ان کو سیل آؤٹ نہیں کر سکتے، ہم انہیں سیل آؤٹ نہیں کرتے ہیں کیونکہ ہم اتنے بڑے پیمانے پہ کام ہی نہیں کرتے، نہ ہی کبھی گورنمنٹ نے ہمارا اس معاملے میں ساتھ دیا ہے۔ تو ڈیفینیٹلی یہ بات بہت اہم ہے کہ مختلف قسم کے اس قدر انواع و اقسام کی اشیاء پیدا ہونے کے بعد بھی ایک ایگریکلچر کنٹری میں کیوں ان چیزوں کو پروموٹ نہیں کیا جا رہا۔ پھر فرسودہ جو طریقہ ہے جس کے ذریعے سے مختلف قسم کی کاشتکاری کی جاتی ہے، ان کو بھی ہر صورت میں اب دور کرنا اشد ضروری ہے تاکہ ہمارا ملک بہت اچھے پیمانے پہ کامیابی و کامرانی اور ترقی حاصل کر سکے۔ زرعی ملک ہونے کے ناطے سب سے بڑا فائدہ ہی یہی ہونا چاہیے کہ ہمارے ملک میں یہ تمام اشیاء موجود ہونے کی صورت میں ہر عوام کو نہایت بہترین اور مناسب قیمت پر یہ اشیاء مل جانی چاہیے۔ یہ الگ بات ہوتی ہے کہ اس سلسلے میں بھی کچھ ایسے گروپس ضرور ہیں جو کوشش کر کے اپنی اشیاء کو بہتر پیکنگ کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے عوام تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ گو اس میں تھوڑا سا یہ مسئلہ ضرور رہتا ہے کہ یہ چیزیں کسی حد تک مہنگی پڑ جاتی ہیں۔ صرف کھجوروں اور کھجوروں سے بننے والی اشیاء اور ان کی انواع و اقسام ہی دیکھ کر ہم تو حیران رہ گئے کہ اس قدر مقدار میں ہمارے ملک میں موجود یہ نعمت، اور اس نعمت کو کیوں نہیں اچھے طریقے سے پروموٹ کیا جا رہا۔ بہرحال اچھا لگا کہ جس حد تک جتنی کوشش کی جا سکتی تھی ہمارے کاشتکار بھائیوں نے ضرور یہ کوشش کی ہے۔ البتہ ایسی کمپنیز جو ان کو پراپرلی پروموٹ کر رہی ہیں بہت اچھی پیکنگ کے ساتھ، یہ بھی بہت بہتر ہے۔ اس طرح سے بھی ہمارے ملک میں اناج کی کمی کو کنٹرول تو کیا جا سکتا ہے، مگر مہنگا ہونے کی وجہ سے اس کو عام عوام کی پہنچ تک پہنچانا کافی حد تک مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بتایا جانا کہ اس ایگزیبیشن کے ذریعے ہمیں یہ معلوم بھی ہو جاتا ہے کہ ہم ان اشیاء کی مزید کس طریقے سے کاشتکاری کر سکتے ہیں۔ یہاں پر ایسے کئی پمفلٹس موجود تھے، کئی ایسی ہدایات موجود تھیں جن کے ذریعے سے خود لوگ بھی اپنے گھروں میں ان کو کاشتکاری کے ذریعے پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ پمفلٹس بھی ہم نے بھی کافی کلیکٹ کیے تاکہ ہم بھی دیکھیں کہ ہم اپنے کچن کی سبزیاں کس طریقے سے اپنے گھروں میں ہی بنا سکتے ہیں۔ شہد ایک ایسی نعمت ہے، اور پھر شہد کا یہاں پر اس قدر وافر مقدار میں موجود ہونا، اس کے تمام تر آلات کو یہاں پر رکھنا کہ کن آلات کی مدد سے ہم ان کو شہد کو حاصل کر سکتے ہیں۔ البتہ یہاں پر کچھ ایسا انتظام بھی ہونا چاہیے تھا جس سے ہمیں بھی معلوم ہو سکتا کہ ہم کس طریقے سے یہ شہد کے کام کو زیادہ سے زیادہ فروغ دے سکتے ہیں۔ شکریہ۔